ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر نصراللہ رانا ENT اسپیشلسٹ آپ کی خدمت میں جدید ترین معلومات کے ساتھ حاضر ہے، یعنی لیٹسٹ انفارمیشن اباؤٹ دا نیزل آبسٹرکشن۔ ایک کامن پرابلم ہے ENT کی۔ کسی بھی ENT کے ڈاکٹر کے پاس جب مریض آتا ہو، اکثر کہتا ہے ڈاکٹر مریض ناک بند ہو، ناک ادھروں نہیں سا لینا، کدی میں ادھروں لینا، کدی دونوں طرف۔ اب اس کے اوپر سب سے پہلے بات سٹارٹ جو پاکستان میں ہوگا وہ پہلی قومی کانفرنس سے ہوگا، جس میں میں اسٹیج پہ ایڈریس کر رہا ہوں جنرل ضیاء الحق صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پلس چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، اسٹرانگسٹ مین آف دا ٹائم، پلس ڈاکٹر نصیر الدین جوگزئی صاحب، وہی فیڈرل ہیلتھ منسٹر تھے، جنرل جیلانی پبلک مارشل ایڈمنسٹریٹر پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں انہوں نے بس یہی کہا کہ بھائی حکومت کی جو وفاقی مشینری ہے اور صوبائی ہے، یہ کام شروع کرے جدید بنیادوں پر کہ ناک کان گلے کی بیماریوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس اسپیشلٹی کو کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، اسی کے پھر نتیجہ کے طور پر ڈسٹرکٹ کے ENT اسپیشلسٹ پنجاب میں ان کی پوسٹ کریٹ ہوئی، پھر انہیں کام کرنا۔ اب کروڑوں 12-13 کروڑ کی آبادی ہے پنجاب کی، سارے بینیفٹ لے رہے ہیں۔ اب اس سے آگے میں چلتا ہوں کہ ناک کے اوپر سب سے زیادہ کام جو میرے حساب سے دنیا میں ہو گیا وہ واشنگٹن DC میں جو ہماری کانفرنس تھی، نوز 2000 اینڈ بیانڈ۔ انہوں نے اس کا نام ہی بڑا خوبصورت رکھا ہے کہ نوز 2000، ناک کو 2000 تک ہم نے کیسے چلایا، اینڈ بیانڈ، ان بیماریوں کو علاج کے لیے ہم نے کیسے امپروو کرنا ہے۔ 2000 کے بعد یا 22 ایئرس گزر گئے، اس کی پلاننگ دی گئی تھی۔ وہ قومیں ہیں جو پازیٹیولی سوچتی ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، میں وہاں پر پروفیسر کیرن ہیں جو، تو وہ رائنالوجی کے جو پریزیڈنٹ ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں، باقی بھی آپ ڈیلیگیٹس دے سکتے ہیں، کوئی جرمنی سے، کوئی فرانس سے، کوئی اٹلی سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی کھڑے۔ اب انہوں نے تمام نے وہاں پر بیٹھ کے یہی سوچا کہ یہ ناک کی جو رکاوٹ ہے یہ کامن سمٹم ہے، کہ مریض جو ہے نہیں، چاہے اس کو ٹانسلائٹس ہے تو وہ بھی کہے گا کہ میرا ناک بھی بند ہوتا ہے، چاہے جس کی سائنوسائٹس ہے، اب سائنسز جو ہیں بڑی انویریبلی دے آر انوالوڈ۔ جب ناک کی ہڈی بڑھتی ہے DNS ہو جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ڈیفلیکٹڈ نیزل سیپٹم ہے، تو انہوں نے کہا بھی DNS کا پھر آپ آپریشن ہے۔ اب لوکل میں بھی انہوں نے کہا کہ ضروری کہ اس کو پورا بھی ہوش کریں۔ اب میرا یہ رانا ENT سینٹر ہے جے روڈ پہ، کنیڈ کالج کے بالکل سامنے۔ پچھلے 30 سالوں میں میں نے سینکڑوں آپریشن کیے ہیں، اور یہاں میں وداؤٹ انستھیزیا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مریض آتا ہے، اس کو ناک کو سن کر کے 5 منٹ میں اس کا وہ ناک کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہڈی بڑی ہوئی ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ پہلی دفعہ مریض کہتا ہے وہاں پر ٹیبل پہ ہی وہ خوشی سے کہ ڈاکٹر صاحب تھینک یو، کہ میں پہلی دفعہ لگتا دنیا ہی واپس آیا، میں نے سا ناک تھا نہیں آیا، پہلی دفعہ میں پتہ چلا کہ ناک بھی کوئی چیز ہے، ورنہ بیچارے منہ کے ذریعے لیتے رہتے ہیں۔ منہ کے ذریعے پھر دیکھو بڑے مسائل ہیں، جو لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کا گلا خشک رہتا ہے، گندی ٹھنڈی ہوا وقت ان کے منہ کو گلے کو خراب کرتی ہے۔ تو یہ جو میرا جو سینٹر ہے ہم نے اسی لیے یہ کیا، یہیں پر میرے پاس پاکستان کے ٹاپ موسٹ لوگ بھی آتے رہے، وہ ان کا مختلف مسئلے مسائل تھے۔ اب میں یعنی فیکٹ بتاتا ہوں کہ ابرار الحق صاحب بھی آئے میرے پاس جو ٹاپ سنگر تھے پاکستان اور آج بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ادھر تو کر رہے ہیں، آپ میرے ادھر آئے سورہ شفیع ہاسپٹل میں، اور جو ناروال میں انہوں نے بنایا سہارا ٹرسٹ کے اندر، وہاں پر فری میڈیکل کیمپ کریں۔ میرے میں بڑا جذبہ پیدا ہوا، میں اپنے 4 بندوں کی ٹیم لے کے وہاں پہنچا۔ وہاں میں پہنچا ہوں 11 بجے، وہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابرار الحق صاحب ہیں، ان کے بھائی میجر اسرار الحق صاحب ہیں، DCO ناروال ہیں، انہوں نے مجھے وہاں پر ریسیو کیا، پھر وہ مجھے لے کے ہاسپٹل وزٹ پہ لے گئے۔ میں نے اس ہاسپٹل کو بہت خوبصورت، بہت اچھا اور لوگوں کے لیے مفید، غریب مریض ہیں ان کا بھی پراپر کھانا بھی ان کو مل رہا تھا، علاج بھی ہو رہا تھا، اینڈ اسٹیٹ آف آرٹ بڑی اچھی انہوں نے کی۔ میں نے بھی وہاں پر ENT کے 200-250 مریض فری آف کاسٹ دیکھے، کچھ کو فری آلہ بھی میں نے اپنے پاس سے دیا کہ کوئی بات نہیں۔ وہ مریض بیچارے بڑی بڑی دور سے آئے ہوئے تھے، کوئی پلوان سے آیا ہوا تھا، کوئی ملکوال سے آیا ہوا تھا، کوئی سرگودا سے، کوئی چنیوٹ سے، کوئی ڈسکا سے، کوئی شکر گڑھ سے، جتنے ایڈجسٹنٹ ایریاز ہیں، کھاریاں سے بھی مریض تھے۔ کتنی سال 10 پیسی جی لاہوروں دے ڈاکٹر نصراللہ رانا صاحب، میرا ٹی وی پہ اس زمانے میں ریگولر ہر ویکلی ایک لیکچر ہوتا تھا کہ جو آ رہے ہیں انہوں نے مریض دیکھنا، وہ نماز پڑھ کے نہیں لوکی کہتے جیسے چل پہ ہیں، کوئی 10 بجے پہنچ گیا، کوئی 9 بجے۔ however it was a very good experience of my life کہ ایک کام ہم اللہ کی راہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے ابرار الحق صاحب کو بھی ثواب ملا کہ انہوں نے مجھے انسٹیگیٹ کیا، میں وہاں گیا ہوں۔
جب ہمارا کیمپ ختم ہوا تو ڈی سی او ناروال تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے گھر آئیں، ڈی سی او ہاؤس میں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ہمیں انہوں نے لنچ دیا بڑا زبردست قسم کا. پھر ہم واپس آ گئے. میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ ابرار الحق صاحب نے کتنا اچھا کام کیا. انسان سدا نہیں بیٹھا رہتا. جیسے یہ میو ہاسپٹل ہے، وہ ارل میو جنہوں نے وائس رائے نے بنایا تھا ان کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا وہ صدقہ جاری ہے. اس طرح کنگ ایڈورڈ جو تھے جہاں سے میں نے پڑھا ہے وہاں میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، وہ بنایا، نام اب تک چل رہا ہے، لوگ لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح یہ ابرار الحق صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ سنگنگ تو سب بے شمار لوگ کرتے ہیں. اب میری میڈم نور جہاں بھی مریضہ تھی میرے پاس اسی جے روڈ والے ہاسپٹل میں آئیں. باہر پتہ چلا، میرے ملازم نے کہا جی میڈم نور جہاں آئی ہیں، میں یہ ضرور بات کروں گا. وہ آئیں، ان کی آواز بند ہو گئی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ اپنا کیا کہتے ہوتے ہیں ان کا کوئی خاص ملازم اچھی میاں وہ بھی آیا، اور میں نے جو بھی تھا میڈیکلی ان کو ریلیف دیا. ان کے دل میں بھی خواہش تھی. ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے دل میں ہے کہ میں بھی وہ ہاسپٹل بناؤں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی یہ کیا تو، لیکن بس مسقطی مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں کر سکی. اب بات یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل بنانا کرنا کوئی مذاق نہیں ہے. یہ خاص طور پر دور دراز علاقے میں جا کے ابرار الحق صاحب نے، یعنی وہ علاقہ جہاں پر بالکل آگے انڈین بارڈر بھی ہے اور ارد گرد بالکل دیہات ہے. ناروال بھی نیا ڈسٹرکٹ بنا ہے، پہلے یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا، چھوٹی جگہ ہے. تو ہے میرے دل میں عزت احترام ہے کہ جن لوگوں نے کام کیا ان میں یہ بھی شامل ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. اب آگے میں چلتا ہوں کہ یہ جو ناک کی رکاوٹ ہے، کہ ناک میں پرابلم جو آتی ہے، ناک پہ چوٹ لگ جاتی ہے، ٹرامیٹک ڈی این ایس ہو جاتا ہے. یہ میرا جو جے روڈ والا ہاسپٹل ہے، پھر دیکھیں رانا ای این ٹی ہاسپٹل کے بعد کتنی ٹریفک جا رہی ہے، بمپر ٹو بمپر. موٹر سائیکل بہت ہو گئے جو میری ایک عقل اور سمجھ سے بالا تھا. میں جاپان گیا ہوں، ٹوکیو میں دیکھ سکتے ہیں، آئی ایم اسٹینڈنگ بیفور دا ہلٹن ہوٹل ٹوکیو، ای این ٹی کانفرنس میں میں ان کے ساتھ ڈیلیگیٹ کے ساتھ. وہاں بھی ناک کے رکاوٹ کے لیے کام تھا کہ ناک میں اگر رکاوٹ ہے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اب ناک میں اگر پولپ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناک میں انگوروں کی طرح کے اسٹرکچر بن جاتے ہیں. یہ انہوں نے ٹوکیو میں بتایا کہ اس کو آپ فیس پروٹوکال کے ساتھ فنکشنل اینڈوسکوپک سائنس سرجری کے طریقے سے نکالیں، دوبارہ ان کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اب ناک میں رکاوٹ جو ہے بعض اوقات ایون اللہ رحم کرے کینسرس بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے پھر بات ہوئی، یہ ٹرکی میں ہماری ای این ٹی کی جو کانفرنس تھی، آئی ریپرزینٹیڈ پاکستان میں ٹرکی انقرہ میں. تو اس کے بعد مجھے موقع ملا، آئی وینٹ ٹو یو کے آلسو. لنڈن میں ایک شام تھی بڑی زبردست، جس کے لیے جو جسیلا اسٹیورٹ ہیں ان کی ممبر پارلیمنٹ، انہوں نے چائے پہ مدعو کیا ہوا تھا، آفٹرنون ٹی ایٹ 3:30. میں نے وہاں پر جا کے مختلف چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی کیونکہ میں سار کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. آئی واز دا سرونگ وائس پریزیڈنٹ آف سار ای این ٹی سرجنز ایسوسی ایشن. اور دلی سے میں گیا تھا. انہوں نے بڑی خوشی سے پوچھا کہ بھئی ہم لوگوں نے وہاں پر جو اتنی چیزیں بنائی ہیں کہ کس حالت میں. میں نے کہا کنگ ایڈورڈ بہت بہتر ہو گیا پہلے سے بھی. آپ لوگوں نے جو کیا اس سے ناک ای این ٹی کا شعبہ بھی ان کے دور میں بنا تھا. پہلا شعبہ جو تھا ای این ٹی ڈپارٹمنٹ میو ہاسپٹل میں بنی، جہاں پر کان کے آپریشن ہوتے ہیں. ناک کے میں نے بے شمار کیے، ناک میں کو خوبصورت بنانے کے بے شمار آپریشن. ناک بیٹھ جاتا ہے، بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم ناک کو بیوٹیفائی کر دیتے ہیں. جن کے ناک کو اللہ رحم کرے پنچ لگ گیا یا کوئی کرکٹ بال انجری کے ساتھ بھی بعض کا ناک ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں. میرا یہ سینٹر ہے جے روڈ پہ کینیڈ کالج کے سامنے. ہمارے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں. اللہ کی مہربانی سے آج بھی میرے پاس مریض میاں والی سے بھی تھا، بلکہ دریا خان سے بھی تھا آیا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تو دریا خان سے، میں نے پہلی دفعہ نام سنا تھا کہ دریا خان از اے ریموٹ ایریا. پھر اس کے بعد اور آگے چلے جائیں تو ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی پیشنٹ تھا، ڈی آئی خان سے. تو ایک کوئٹہ سے آج مریض آیا ابھی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ناک کا ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے ابھی تک پورا سسٹم ہے تو ہم آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وی آر ڈوئنگ دا بیسٹ. اب 3rd سال کی ایٹی کانفرنس میں اسی لیے مجھے انہوں نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو میں نے آرگنائز کیا سنگل ہینڈیڈلی. ورلڈ پریزیڈنٹ بھی کھڑے ہیں میرے ساتھ، وہ کہتے ہوتے ہیں اداکار محمد علی، وہ بھی آئے تھے کیونکہ انہیں بھی کافی میرے پہ اعتماد تھا. میرے وہ پیشنٹ تھے. اداکارہ زیبا جو ہیں وہ بھی اسی ہاسپٹل میں میرے پاس آتی، ان کا بھی گلے کا مسئلہ تھا، میں نے اللہ کی مہربانی سے ٹھیک کیا. تو وہاں بھی لبے لباب جو اینڈ پہ یہ رزلٹ نکالا تھا کہ ای این ٹی کے معاملے میں ہمیں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. اگر ناک خاص طور پر اگر اس کی obstruction ہے
اس کو دور کریں، اور ناک کی ہڈی کا آپریشن چھوٹے بچوں میں بھی کیا جا سکتا ہے. پہلے کہتے تھے صرف بڑوں کا ہو سکتا ہے 18 سال کے بعد. اب وہ بات ختم کر دی گئی. جو ہماری کانفرنس تھی، لو دی نوز کانفرنس منیلا میں، انہوں نے کہا کہ سیپٹوپلاسٹی کر دیں. وہ ایس ایم آر کا آپریشن کی بجائے ایک چھوٹا آپریشن ہوتا ہے، تاکہ بچہ جو 8 سال کا 10 سال کا، وہ اب 18 سال تک اس کا ناک بند رہے گا، اس کے سائنوسائٹس ہو جائے گا، اس کے کان متاثر ہو جائیں گے. تو یہ ایک اچھا تجربہ تھا جو پچھلے 15-20 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں. یہاں سیپٹوپلاسٹی ہم کر دیتے ہیں، بچے کا ناک کھل جاتا ہے، اس کی آنے والی زندگی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے. تھینک یو.